وہ عمر بن خطاب امیر المومنین کا دور، اسلام کی طاقت کا دور، اسلام کے ازدہار کا دور، جب ان علاقوں میں لڑائی ہو رہی تھی، یہودی مقابل پر تھے اور ان کی سراسر ہلاکتیں ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ بیت المقدس پر حملے کا وقت آ گیا تو انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کی حرمت کو پامال نہ کرو، ہم اس کی چابیاں آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ آپ کے خلیفہ امیر المومنین عمر بن خطاب تشریف لائیں تو چابی ان کو ہم دیں گے۔ امیر المومنین کو خبر دے دی گئی اور آپ کسی پروٹوکول کے بغیر اپنے ایک غلام کو لے کر وہاں سے نکلے، ایک اونٹ جس پر باری باری سوار ہو رہے تھے، کبھی امیر بیٹھتا ہے اور غلام چل رہا ہے اور کبھی غلام بیٹھتا ہے، امیر المومنین چل رہے ہیں، حتیٰ کہ باری کے مطابق جو آخری باری تھی جب بیت المقدس سامنے تھا تو باری غلام کے بیٹھنے کی تھی، وہ پاؤں میں پڑ گیا کہ امیر المومنین یہ زیادتی نہ کریں، آپ تشریف رکھیں، یہ قوم آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ کی ہیبت سے مرعوب ہے، آپ کا دبدبہ روب ان پر قائم ہے، اور اگر آپ سواری کے نیچے چل کر داخل ہوں گے تو یہ ہماری عزت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، قانون قانون ہے، تم سواری پر بیٹھے گا اور عمر جو ہے وہ اس کی لگامیں لے کر چلے گا۔ اور اتفاق سے علاقہ بھی ایسا جہاں کیچڑ تھا، امیر المومنین نے جوتے اتار لیے اور اپنی گردن میں لٹکا لیے اور اپنا کپڑا اوپر کر لیے کیچڑ سے بچنے کے لیے، حتیٰ کہ گھٹنوں تک ان کی جو پاؤں تھے کیچڑ سے بھر گئے، اور اس انداز میں بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ لوگ اشش کر اٹھے اس عدل پر اور اس تواضع پر، اور یوں بیت المقدس کی چابی ان کو سونپی گئی، اور یہ فتح اول بیت المقدس کی اور فلسطین کی